پچھلے 4-5 سال سے ایل او سی کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر ریلیٹیو پیس رہا ہے، اسکرمشز کم ہوئے ہیں، کراس بارڈر فائرنگ کم ہوئی ہے، جس کے بعد یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اب بارڈر کے اوپر یا کائنیٹک طریقہ کار کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو ڈپلومیٹک بوائیکاٹ رہتا ہی ہے کیونکہ کرکٹ ٹیم ہندوستان کی یہاں نہیں آتی، آپس میں انگیجمنٹ نہیں ہوتی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوتا اور ویزاز آسانی سے نہیں ملتے، لیکن ایک ریلیف ریسنٹ ایئرز میں یہ رہا کہ ملیٹریلی ایک دوسرے کے خلاف ایکشن نہیں ہوئے بارڈر کے اوپر، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ خطرہ دوبارہ سے لوم کرنا شروع ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور ایک بہت ہی کنڈیمیبل انسیڈنٹ ہوا 22 اپریل 2025 کو، آج سے ایک روز پہلے، جہاں پر 40 ٹورسٹ کا ایک گروپ جاتا ہے، اور یہ علاقہ تھا بیسرن میڈوز کا، جہاں جس کو پہلگام بھی کہتے ہیں، اننت ناگ کا علاقہ ہے، کشمیر میں یہ فال کرتا ہے، انڈین سائیڈ آف کشمیر، جس کو سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ سینک لوکیشنز ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ وہ ویلی ہے جہاں بہت سی بالی ووڈ فلمز بھی شوٹ ہو چکی ہیں، دیٹس وائی اٹس ویری اٹریکٹیو فار دا ٹورسٹ ٹو بی دیئر۔ اور یہ ٹورسٹ جو وہاں پر موجود تھے، یہ جب ان میڈوز کے اندر کیمپ کر رہے تھے کچھ لوگ اور وہاں پر سٹے کر رہے تھے، ان میں سے یہ 40 لوگوں کا جو گروپ تھا، اچانک سے جو ووڈز تھیں اس کے آس پاس، وہاں سے یہ جو ملیٹنٹس تھے یہ شو اپ کرتے ہیں اور یہ آئیڈینٹی چیک کرتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو پاکستان میں بلوچستان میں ہوا کرتا ہے، جہاں بی ایل اے کا جو ٹیررزم ہے اس میں پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ کس ایریا سے ان کا تعلق ہے، ایتھنیسٹی ان کی کیا ہے۔ تو رپورٹڈلی جو وکٹمز کی فیملیز تھیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پہلے پوچھا گیا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اس کے علاوہ تمام خواتین کو اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن مردوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 4 سے 6 ملیٹنٹس موجود تھے جو وہاں پر موٹر سائیکلز پر آ گئے۔ یہ آپ دیکھیے نا پہلے کہ اس طرح کی ٹورسٹ سائٹ پہ پروٹیکشن کی کیا صورتحال تھی، اور انڈین میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے، دا ہندو کی طرف سے کلیم کیا گیا، انڈین ایکسپریس کی طرف سے کلیم کیا گیا، ٹی وی چینلز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان میں سے جو اٹیکرز تھے 2 کی جو اوریجن تھی وہ پاکستانی تھی، 2 کی جو تھی وہ کشمیری تھی، لیکن یہ بالکل انکنفرم رپورٹس ہیں، ان پہ ابھی تک انڈین گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا، میڈیا لیڈ لے رہا ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریا کا بڑا مسئلہ اس کی ریموٹنس تھا، یہ وہی مسئلہ ہے جو پاکستان میں جعفر ایکسپریس جو ٹرین ابھی ریسنٹلی بی ایل اے نے بمبارڈ کی، وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہو گیا کہ انٹرنیٹ فیسلٹی اس طرح سے موجود نہیں تھی، روڈز اس طرح سے صاف نہیں تھے کہ جلدی سے ریسکیو کیا جا سکے۔ اب یہ جو پہلگام کا ایریا تھا، جو ویلی تھی، یہاں پر ایکسیس صرف بائی فٹ یعنی کہ ہائیک کر کے آپ جا سکتے ہیں، پیدل چل کے، یا اس کے علاوہ ہارسز کے اوپر جو گھوڑے وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کا سہارا لے کر پہنچ جاتے ہیں جو چلنا پسند نہیں کرتے، لیکن روڈ ایکسیس نہیں تھی، اسی لیے ریسکیو میں اتنی مشکلات آئیں کہ اب تک جو بتایا جا رہا ہے 26 سے 28 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے، ان کی وہاں سے لاشوں کو اٹھانے کے لیے۔ اور شروع میں جو لوگ زخمی تھے جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے 17 سے 20 لوگ زخمی ہوئے، ان کو گھوڑوں پر لوگ لے کر آئے ریسکیو کرنے کے لیے کیونکہ ایکسیس نہیں تھی اس طرح سے۔ تو اتنی ہارٹ بریکنگ سٹوریز ہیں اس میں۔ ایک امیج بھی انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں ایک خاتون جو کہ 1 سے 2 ہفتے پہلے ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، اور انڈین نیوی کا آفیسر تھا اس کا ہسبینڈ، اور اسے پوچھا گیا، اس کی اوریجن پوچھی گئی، ساتھ ساتھ ریلیجن پوچھا گیا، رپورٹڈلی اکارڈنگ ٹو دا میڈیا، اور پھر اس کو ٹارگٹ کیا۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ مجھے بھی مار دیجیے، اس کے بعد مجھے زندہ رہنے کا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نو یو گو اینڈ ٹیل مودی، کہ آپ جا کے اپنی حکومت کو بتائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا میڈیا کی طرف سے کہ کشتواڑ کا جو علاقہ ہے جموں میں، رپورٹڈلی یہ لوگ یہاں سے انٹر ہوئے ہوں گے رپورٹڈلی، اور جو وکٹمز تھے ان میں 2 فارن نیشنلز بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، ایک کا تعلق نیپال سے تھا، ایک کا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے تھا، ٹھیک ہے۔ ایک انٹیلیجنس بیورو کا آفیسر بھی تھا اس میں، منیش رنجن کے نام سے، جس کا تعلق ویسٹ بنگال سے تھا۔ اور یہ جو سارے اٹیک کی ذمہ داری قبول کرنے کی بات ہے، رسپانسبلٹی لینے کی بات ہے، تو ایک گروپ جو کہ میجرلی ان نون گروپ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے دا ریزسٹنس فورس، سوشل میڈیا کی طرف سے ان کی طرف سے رسپانسبلٹی کو قبول کیا گیا کہ ہم نے ہی یہ کیا ہے۔ اب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان میں موجود جو پہلے ریڈیکل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان سے ہے، لیکن اس گروپ کی اپنی ہسٹری کیا ہے، یہ کب بنا، کون کون اس میں آتا ہے، کتنی فائٹنگ فورس ہے، نو بڈی نوز اینی تھنگ ایٹ دس پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ تو دا ریزسٹنس فورس نے رسپانسبلٹی کلیم کی، اور انہوں نے جو وجہ بتائی، جو ریشنال دیا، جو ریزننگ دی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈیموگرافکس کو چینج کر رہے ہیں، آرٹیکل 370 کے بعد یہاں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ 85,000 آؤٹ سائڈرز کو یہاں پر لایا گیا ہے، اور اس ڈیموگرافک چینج کے خلاف ہم نے یہ ایکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ کے نام اور اسکیچز بھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ اتھارٹیز نے بھی بنائے ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے۔ اب اس میں دا ہندو نے رپورٹ کیا کہ 3 کا نام جو ابھی تک سامنے آیا، آصف فوجی ان میں سے ایک کا نام تھا اٹیکرز کا، ایک کا نام سلیمان شاہ تھا، اور ایک کا نام بتایا جا رہا ہے کہ ابو طلحہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ
اب تک جو ہوا اس میں دہشت گردی کی وہی ہارٹ بریکنگ کہانی جس میں ان آرمڈ سویلینز جن کا نہ کوئی قصور، نہ ان کا سیاست سے تعلق، نہ وہ کسی فوج کا حصہ تھے، ان کو پکڑ کے اٹیک کر دیا۔ یہ لاسٹ ریفیوج ہوتا ہے کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا، جس طرح ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے کہ پہلے آپ ملٹری سیٹلمنٹس کے اوپر تو حملے کرتے ہیں، لیکن اب آ کر آپ بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے وائلنٹ فارم ہوتی ہے کسی بھی عام شہری کو اٹیک کرنے کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ٹورزم کا کیا حشر ہوگا، کیونکہ پاکستان نے یہ چیز ہم لوگوں نے تو اپنے سامنے دیکھی اور ایکسپیرینس کی ہوئی ہے۔ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پر آج سے چند سال پہلے شہر کے وسط میں مین ایریا میں اٹیکرز داخل ہوتے ہیں، سری لنکن کرکٹ ٹیم کو ٹارگٹ کر کے گولیاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد سے پاکستان سے کرکٹ اگلے 15 سال تک غائب ہو جاتی ہے، اب بھی اس طرح سے بحال نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح یہ جو ٹورزم کی ایکٹیویٹی تھی جس سے بہت ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، لوگ جا کے ریکریٹ کرتے ہیں، اس طرح کے اٹیکس اس کو بالکل روک کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا پش بیک ہوتا ہے اسٹیٹس کے لیے، وچ از آلویز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈیل وتھ، بیکاز وین یو ہیو ٹو فائٹ اے اسٹیٹ یو نو یور اینیمی۔ یہاں کا یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہاں سے آئیں گے اور کون کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور سویلین کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کے جہاں تک رسپانس کی ہم بات کریں تو اب تک اگر میں فارن آفس کے رسپانس کی بات کروں، انہوں نے سمپتھائز کیا وکٹمز کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس دہشت گردی کو ڈیناؤنس کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو انڈیا کے اندر میڈیا لینڈسکیپ کے اوپر سپن دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے یہ کیا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے یہ کہا کہ ڈو ناٹ بلیم اس، ہمارا اس اٹیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اس اٹیک کی رسپانسبلٹی ہم پر بالکل عائد نہیں ہوتی، اور اگر ریشنلی آپ دیکھیں کہ اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد میں فلیئر اپ ہو جاتے ہیں جذبات دو نیوکلیئر نیشنز کے درمیان، تو پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہاں پر جو ہمیشہ شہریوں کو اپنی ریاست سے سوال کرنا چاہیے، پاکستان میں ہمیں پوچھنا چاہیے جب بھی کوئی اٹیک ہو اور ہمارے منسٹر ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں یہ اس نے کر دیا، یہ انڈیا نے کروا دیا، یہ اس نے کر دیا، اور اس کے علاوہ اس میں را ملوث ہے۔ اسی طرح اگر ہندوستان میں بیٹھ کے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس میں آئی ایس آئی ملوث ہے، اس میں پاکستان ملوث ہے، ایک سٹیزن کا پہلا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اتھارٹیز سے سوال کرے کہ بھائی آپ کس بات کے پیسے لے رہے ہو، آپ جو ہمارے ٹیکسز سے تنخواہیں لیتے ہو اس کے بدلے میں آپ نے کیوں سیکیورٹی فراہم نہیں کی، آپ جو اتنے بڑے انٹیلیجنس بجٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں فیل ہو جاتے ہیں بار بار، پاکستان سائڈ پہ کیوں فیل ہوتے ہیں، وہاں کیوں فیل ہوتے ہیں انڈیا میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ٹورسٹ ویلی میں 2000 ٹورسٹ موجود ہے اور سیکیورٹی ہے ہی نہیں۔ یہ اس ویلی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں 5 سے 7 لاکھ ٹروپس کی ڈپلائمنٹ انشور کی گئی ہے، 7 لاکھ کے قریب ٹروپس موجود ہوں، لیکن ایک ویلی کے اندر ایک سیکیورٹی کا بندہ موجود نہ ہو 2000 ٹورسٹ کے لیے، دس از اے بگ فیلئر۔ کیا اس کا سوال نہیں ہونا چاہیے؟ اتھارٹیز سے بالکل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی ساری پالیٹکس، باقی ساری بلیم گیم، اور اس کے علاوہ باقی ڈپلومیٹک جو ایک دوسرے کے خلاف اٹیکس کرنے ہوتے ہیں وہ بعد میں سیل تھرو کریں گے نا۔ پہلے تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اچھا اگر کسی نے فنڈ کیا، اگر کسی نے بھیجا، تو پھر وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہو گیا؟ مائنڈ یو یہ فدائین کا اٹیک نہیں تھا جس میں کوئی آتا ہے اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے، اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہے نا۔ موٹر سائیکلز پر آتے ہیں، حملہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں، پکڑا کوئی بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پلوامہ کے اندر جو ہوا تھا اس وقت بھی جو اتنا زیادہ ایمیونیشن وہاں پر کیسے پہنچ گیا، کس نے انٹیلیجنس رپورٹس دے دیں، نوبڈی نوز۔ سو انڈین میڈیا کے اندر بھی یہ آرگیومنٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوا۔ پاکستان کے اندر میں نے بذات خود ہی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، 2012 میں سوات گیا جہاں پر طالبان کے خلاف ریسنٹلی آپریشن ہوا تھا، 2014 میں گلگت گیا، وہاں چلاس میں ایک اٹیک ہوا تھا ان دنوں میں، تو ہماری بس آگے ہوا کرتی تھی اور ایک کانوائے بنتا تھا فوج کا، پیچھے بھی فوج کی گاڑی اور آگے بھی، بیکاز ہائی الرٹ تھا کہ یہ ایریا کمپلیٹلی ابھی سیف نہیں ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل یہاں پر یہ سب نہیں ہوتا، میں 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ سو دے نیو کہ یہاں اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ ٹورزم ایڈوائزری ہوتی ہے، پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے چترال میں یہ ایڈوائزری آئی ہوئی تھی کہ ابھی یہاں پر خطرہ ہے کیونکہ وہاں کچھ پوسٹیں وہاں پر طالبان آ گئے، انہوں نے دوبارہ سے ریسرفیس کر لیا۔ اسی طرح گلگت کے کچھ ایریاز کے اندر یہ ایڈوائزریز آتی رہتی ہیں، اور اسی طرح کشمیر میں جو پاکستان سائڈ آف کشمیر ہے، میں یہاں پر بھی جب وزٹ کرتا ہوں تو جن دنوں کراس بارڈر اسکرمشز ہو رہے تھے تب بھی ایڈوائزریز موجود ہوتی تھیں۔ یہاں پر ایک ایسی ویلی جہاں پہ اتنے بڑے نمبر میں ٹورسٹ آ رہا ہے، کوئی ایڈوائزری موجود ہی نہیں ہے، ادروائز سینسٹیو ایریاز میں لوگ خود نہیں جاتے۔ تو انٹیلیجنس فیلئر تو بہت بڑا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ہسٹری سن لیجئے کہ ہندوستان میں ایسے اٹیک ویسے کافی عرصے کے بعد ہوئے ہیں۔ 1995 میں 6 فارن ٹورسٹ ان کو ایبڈکٹ کیا گیا تھا پہلگام میں، الفاران نامی ایک گروپ نے کیا تھا، اسی جگہ پر کیا۔ 2000 کے اندر بل کلنٹن جب وزٹ کر رہے تھے انڈیا کا، اس سے پہلے ایک بڑا اٹیک ہوا تھا پہلگام میں ہی ہوا، 32 لوگوں کو مارا جس میں سے 21 پلگرمز تھے۔ اور پلگرمیج کا یہ روٹ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو امرناتھ یاترا ہوتی ہے جو کہ 3 جولائی سے شروع ہوتی ہے ہر سال، جو کہ اب شروع ہونے والی ہے، تو اکثر جو پلگرمز یہاں سے گزرتے ہیں ان کو ایبڈکٹ کر کے اٹیک کیا جاتا تھا ہندو ایتھنیسٹی کے. اور اس بار اس سے مختلف یہ ہے کہ پلگرمز ٹارگٹ نہیں ہوئے، ٹورسٹ ٹارگٹ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایتھنک آئیڈینٹی پہلے انشور کی ہے. صحیح. تو 2000 میں بھی اٹیک ہوا، 95 میں بھی یہیں پر اٹیک ہوا، 2001 میں 13 ٹورسٹ کو مارا گیا جس میں سے 11 پلگرمز تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی پہلگام میں ہوا. 2017 میں 8 لوگوں کو مارا گیا، یہ بھی اننت ناگ میں ہوا. اور اس کے علاوہ جون 2024 میں آخری اٹیک ہوا جس میں 8 پلگرمز کو مارا گیا کاٹھوا کے علاقے میں. لیکن آپ اگر پہلگام کے علاقے کی تاریخ دیکھیں تو 4 اٹیکس پہلے ہو چکے ہیں. ہاؤ کین یو لیو اٹ بی ٹو دیز باربیرک ٹیررسٹ کہ وہ آ کر جو دل کرے وہ کر کے چلے جائیں؟ تو یہ سوال ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل رسپانس کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی دنیا بھر کے ڈگنیٹریز کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا. یہ کہا گیا کہ انڈیا کے ساتھ ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں. اس کے ساتھ ساتھ ولادیمیر پوٹن کی طرف سے کنڈیم کیا گیا. ٹھیک ہے. اور UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرز نے اس کی کنڈمنیشن کی ہے، چائنا نے کنڈمنیشن کی ہے. اور جو اینالسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ آرٹیکل 370 جو کشمیر جس میں یہ نیریٹو انڈیا کے حق میں جا رہا تھا کہ ہم نے پیس اور اسٹیبلٹی مینٹین کر لی اس سارے ایکٹ کے بعد، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. الجزیرہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بلو بیک تھا پیسفل کشمیر نیریٹو کو لے کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 کے اوپر یہ ایک اٹیک تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سیٹلمنٹس کے اگینسٹ ہے جو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے. لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ وہ کمیونل مینٹالٹی جو کہ گورا صاحب یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد بھی، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان کے اندر بھی یہی کمیونل مینٹالٹی پریویل کرتی دکھائی دیتی ہے جس میں سویئر ہندو فوبیا، جس کے اندر فورس کنورژنز آف ہندو گرلز، انڈر ایج گرلز سندھ کے اندر ہوتی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، میری ویڈیوز پہ موجود آپ دیکھ سکتے ہیں. جس میں پاپولر نیریٹو کے اندر بھی ابھی تک یہی بات کی جاتی ہے کہ ہندو نے سازش کی اور 71 میں یہ ہوا تب ہوا. ادھر بھی کمیونل مینٹالٹی کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے. انفارچونیٹلی یہ خطہ نفرت سے جان نہیں چھڑا پا رہا، چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا. اگر تو پاکستان کی طرف سے تاریخی طور پہ ایسا کوئی ایویڈنس نہ ہوتا کہ ہم نے وہاں پر جا کر انڈلجنسز نہ کی ہوتی تو شاید کبھی الزام بھی نہ لگتا ہم پہ یا اسکیپٹسزم کا شکار بھی نہ ہم ہوتے. اب دیکھیے کہ چین اور ہندوستان کی بھی ایک جنگ ہو چکی ہے، ان کے لداخ میں بارڈر اسکرمشز بھی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ٹریڈ وارز بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح کے اٹیک کو چین پہ بلیم کر دیا جائے آل آف اے سڈن. مسئلہ یہ تھا کہ 4 جنگیں جو مسلط کی گئیں جو ہمارے ملٹری لیڈران نے اس سے پہلے، جس میں مشرف صاحب تھے، ایوب صاحب تھے، ٹھیک ہے، وہ سب کیا. تو ایک تاریخ ہے اس کی، اور میں یہ آن کیمرہ بہت مرتبہ 71 کی وار کی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، 65 کی وار پہ بات جب بھی میں نے کی اس میں کہہ چکا ہوں، کارگل پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ آغاز یہاں سے ہوا. اب اگر آ کے آپ کی کوئی انوالومنٹ ہو نہ ہو، الزام آپ پہ لگ جاتا ہے. تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ ہم اپنی پرسیپشن کو چینج کرتے. جنرل باجوہ کے دور میں جو 100 ایئرز آف پیس ود انڈیا کی بات کی گئی نیشنل سیکورٹی پالیسی میں، اس کو کنٹینیو کرتے. کیونکہ دونوں سائڈوں سے یہ کہنا کہ دانت توڑ دیں گے، مار دیں گے، لٹا دیں گے یا اٹیک کر دو، ابھی بھی ٹویٹس ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ایک انڈین پولیٹیشین کی طرف سے کہا گیا فلیٹن کر دو راولپنڈی کو، ایک کی طرف سے کہا گیا کہ اب آپ مرید کے پہ اٹیک کر دیں، لاہور پہ اٹیک کر دیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 nuclear nations for God's sake. I am acknowledging the fact that grievances could be there from both sides. I do not want to support a narrative of war jingoism at all. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں 300 nuclear stock pile پڑا ہوا ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پر اگر اس nuclear stock pile کو ایگزاسٹ کر دیا تو پوری دنیا کئی سالوں تک سورج نہیں دیکھ پائے گی، اتنی نیوکلیئر ایش آپ پھنسا کے رکھ دیں گے اسٹریٹوسفیئر کے اندر. یہ وہ خطہ ہے جہاں اگر نیوکلیئر وار ٹریگر ہوتی ہے تو اس کے بعد پوری دنیا میں 15 سال کے لیے سائنسدان کہتے ہیں فوڈ شارٹیجز ہو جائیں گی، فیمنز آ جائیں گے، اور 3 سے 4 کروڑ کا ڈیتھ ٹول ہوگا صرف. اس سے پہلے کہ اپنی چھاتی کو پیٹیں کہ مار دو، گھس جاؤ اندر، تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ سب گریونسز موجود ہیں. پاکستان الزام لگاتا ہے کہ BLA کو ہندوستان پیسے دے کر سپورٹ کرتا ہے جو کہ عام شہریوں کو بچر کر رہی ہے. یہاں پہ ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کشمیر میں ملیٹنٹس کو پیسے دے کر، ہتھیار دے کر بھیج دیتا ہے. ان دونوں کے یہ کلیمز اور ہیومن لاس تو ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کا رزلٹ کروڑوں لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال کے نکلے گا؟ اس کے لیے سینس کو پریویل کرنا پڑے گا. بہت آسان ہے بھڑکا دینا جذبات کو اور یہ کہنا کہ مار دو، میسکر کر دو، بہت ہو گیا، لیکن یہ سلوشن نہیں ہوتے. ریاستیں ریاستوں سے جب لڑتی ہیں نا تو پھر تمام شہری ٹول بن کے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. پاکستان کے اندر اگر BLA کوئی اٹیک کرے اور
ایویڈنس مل جائے اس کا، جس طرح سے ہماری اتھارٹیز کہتی ہیں کہ فنڈنگ وہاں سے آتی ہے، ہتھیار وہاں سے آتے ہیں، تو اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ بس بہت ہو گیا، اب نیو دلی کے اوپر اٹیک کر دو نیوکلیئر ہتھیار لے کے، کیا یہ سینس کی بات ہوگی؟ اسی طرح آن دا کانٹرری وائس ورسا بھی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ اکنالج کرنا ہے کہ پاکستان کی جو پوسچرنگ ہے وہ غلط ہے. ہسٹوریکلی ہم نے جو انڈلجنسز کی ہیں وہاں جا کے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. کارگل میں کیا رزلٹ نکلا؟ 3-4 ہزار کا ڈیتھ ٹول تھا. وٹ ڈڈ یو گین؟ نتھنگ ایٹ آل. 65 میں کیا رزلٹ نکلا؟ جس پوائنٹ سے آپ نے جنگ شروع کی تھی وہیں آ کر ختم ہو گئی. 1 انچ زمین آپ کو نہیں ملی، ہزاروں پاکستانی مر گئے. ایوب خان کا بیان بھی ہے کہ میں دوبارہ چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالوں گا. ٹھیک ہے. 71 میں کیا ملا آپ کو؟ اس میں یہ ملا کہ آپ کا ایک بازو ویسے ہی الگ ہو گیا ٹوٹ کے 51%. اب وہ بھی آپ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں ریسنٹلی جو خبر آئی ہے. اور پاکستان کے ہزاروں جو پرسونلز تھے، آرم فورسز تھیں، ان کا الگ نقصان ہوا. ہزاروں شہریوں کی جان گئی، گین 0. تو ان ایڈونچرز کو جب ہم اکنالج کر کے ایک پیسفل پروجیکشن بنائیں گے نا تو پھر یہ اسکیپٹسزم نہیں ہوگا ہمارے اوپر. FATF کی تلوار کے نیچے رہ کے ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی اسیوم کہ نہیں کیا. میں یہ بھی کہوں گا کہ اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ نہیں ہے، ہونی چاہیے. ہی شوڈ کیٹیگوریکلی فرسٹ کنڈیم دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے. اس کی وجہ کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسیحی ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، مسلمان ہے، عام شہری کو اس طرح سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن مار دے، یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے. میں تو دل سے اس کو کنڈیم کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی سٹیزن دنیا میں مارا جائے، اگر اس کا قصور کوئی نہ ہو، وہ کسی آرمڈ سائٹ کے کو سپورٹ نہ کرتا ہو، تو پھر آپ اس کو کنڈیم اگر نہ کریں یہ بہت بڑی ہپوکریسی ہوگی آپ کی. تو پاکستان کے پرائم منسٹر کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اسٹیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیجئے انٹرنیشنل آربیٹر سے، اور پھر آپ ثابت کر لیجئے کہ اگر ہمارا کوئی اس میں لنک نکلتا ہے دین بلیم اس. وی شوڈ کم آؤٹ آف اٹ ایبسلیوٹلی کلین because there is no other option. You cannot afford to do this and you cannot afford to not clarify this as well, because اگر یہ نیریٹیو سپن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فارورڈس کا دور ہے، ری ٹویٹس کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو اس کے بعد میں سینس نہیں رہتی، پھر صرف جنگوئزم ہوتا ہے. تو اس طرف ہو یا اس طرف ہو یہ دہشت گردی بہت بڑا کرائسس ہے. پاکستان پچھلے سال 2000 شہریوں کی قربانی دے چکا ہے. سیکنڈ موسٹ افیکٹڈ کنٹری فرام ٹیررزم ان دا گلوبل ٹیررزم انڈیکس لاسٹ ایئر. اور اس طرف ہندوستان میں کافی عرصے کے بعد ایسا ایک اٹیک ہوا ہے. آئی شو سالیڈیرٹی ود دا وکٹمز اینڈ دیئر فیملیز ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جنگ نہیں، کراس بارڈر اینٹی ٹیررزم کوآپریشن چاہیے. میں مانتا ہوں کہ پاکستان کی سائڈ کے اوپر اتنا سینس پریویل شاید نہ کرے کہ ہم انگیجمنٹ پہ اتنا ڈیپلی یقین کریں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ نہیں ہے کہ یہ 20-25 لوگ جب مرے یا پاکستان میں BLA نے 50-60 لوگ مارے، اس کے رزلٹ میں ہزاروں کی زندگیاں، لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دو. یہ سینس کی بات نہیں ہے. ہوش کے ناخن لے لو تھوڑے سے، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جنگوئزم پھیلا رہے ہیں، الٹرا نیشنلزم پھیلا رہے ہیں، کسی بھی سائڈ کا ہو. پاکستان سے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اس کو ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے انسینسٹیو ہوئے ہیں اس کو لے کے. تو یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ وی ہیو انٹرڈ ان اے ویری ڈینجرس فیز. خطرناک فیز ہے یہ، کیونکہ دونوں نیوکلیئر آرم کنٹریز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں بھی رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی جو آرم فورسز اور اسٹیٹ ہے وہ ہائی الرٹ پر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی فولی، کوئی بیوقوفی نہ کی جائے کسی بھی سائڈ سے، عام شہریوں کی زندگی خطرے میں نہ ڈالی جائے اور ڈائلاگ سے مسئلہ حل کیا جائے، انٹرنیشنلی نیوٹرل ہو کر اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطرہ جس میں اس وقت ہم فیل کر رہے ہیں کہ موجود ہے، یہ بہت ہی گریو اور بہت ہی سیریس ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے بات چیت بند نہیں، بات چیت کا جو لنک تھا اس کو بحال کرنا از دی اونلی سلوشن. کراس بارڈر اینٹی ٹیررزم کوآپریشن از دی اونلی سلوشن. وار از نیور دا سلوشن. تھینک یو.